بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صداقت کا اظہار، صداقت چاقت کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان مبارک ذکر تسبیح سے معمول تھا کہ اتنے میں دشمن خدا ابو جہل کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، جو بیت اللہ کے ارد گرد با قدم گھوم رہا تھا۔ وہ بڑے فخر اور تکبر کے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آزوانہ مجاز کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی نئی بات پیش آئی؟ ہاں، آج رات مجھے معراج کروائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور آہستگی کے ساتھ معتبانہ لہجے میں بولے، رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کروائی گئی اور صبح آپ ہمارے سامنے پہنچ گئے۔ پھر مسکرائے اور بولے، اگر میں سب لوگوں کو جمع کروں تو کیا آپ وہ بات جو مجھے بتائی ہے سب کو بتا دیں گے؟ چنانچہ ابو جہل جلدی جلدی خوشی کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنے لگے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بات بتانے لگے۔ لوگوں کا رش لگ گیا، لوگ اظہار تعجب کرنے لگے اور اس خبر کا ناقابل یقین خیال کرنے لگے۔ اسی دوران ان کے چند آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو بھی اس امید پر ان کی رفاقت اور دوست کی یہ خبر سنائی کہ ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس خبر کو سنتے ہی ابو بکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیں گے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا، اگر یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً درست فرمائی ہے، تمہارا ستیہ ناس ہو، میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ بات کی تصدیق کروں گا۔ جب میں صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق نہیں کروں گا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کروائی گئی؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جگہ پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو ابو بکر کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ لہٰذا اسی زور سے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام صدیق رکھ دیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے کہا، اے ابو جہل، اللہ سے ڈر اور اسلام قبول کر لے۔ اللہ کی قسم، تو خوب جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، اور تم یہ بات اپنی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پا چکے ہو۔ اس پر ابو جہل کہنے لگے، وہ اللہ جو فقیر ہے، بندوں سے قرضہ مانگتا ہے اور ہم تو غنی ہیں۔ غرض ابو جہل نے یہ جو مذاق کیا تو قرآن کی اس آیت پر اللہ کا مذاق اڑایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کا دشمن میرے مولا کا مذاق اڑا رہا ہے تو انہوں نے اس کے منہ پر طباچہ دے مارا اور کہا، اس مولا کی قسم جس کی مٹھی میں ابو بکر کی جان ہے، اگر ہمارا اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن، میں تیری گردن اڑا دیتا۔ ابو جہل دربار رسالت میں آ گئے۔ اب کسی حکمران مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ اس اور اس طرح ظلم کیا۔ اللہ کے رسول نے صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے کس وجہ سے اس کے تھپڑ مارا؟ تو صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اس اللہ کے دشمن نے بڑے بھاری کلم بولے۔ اس نے کہا، اللہ فقیر ہے اور ہم لوگ غنی ہیں۔ اس نے یہ کہا اور مجھے اپنے اللہ کے لیے غصہ آ گیا، چنانچہ میں نے اس کا منہ پیٹ ڈالا۔ یہ سنتے ہی ابو جہل نے انکار کر دیا اور کہا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گواہی دینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ یہودی مگر یہ تھے اور باقی سب یہودی بھی اس کی پشت پر تھے۔ یہ بڑی پریشانی کا سما تھا، مگر اللہ نے اپنے نبی کے ساتھی کی عزت و صداقت کا عرش سے اعلان کرتے ہوئے یوں شہادت دی، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی۔ جہنمیوں نے کہا، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے مولا کی گستاخی پر رب کے دشمن کے طمانچہ مارا، اور جب صدیق کی صداقت پر حرف آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے صدیق کی صداقت کا اعلان عرش سے کر دیا۔